سوری اسٹوڈنٹس، وہ پاز کے بٹن پہ ٹچ ہو گیا تو وہاں پہ لیکچر ڈراپ ہو گیا تھا. یہ 2 پارٹس میں لوڈ کر رہی ہوں. یہاں پہ ہم جا رہے تھے کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے قائد اعظم نے 11 اگست 1947 میں کیا فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. اس کے بعد ہے پاکستانیوں کی قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے نظریہ پاکستان. کس طرح سے کہ نظریہ پاکستان صرف اتحاد، اخوت اور ایثار کا سبق ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ نظریہ پاکستانیوں کے لیے قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ مسلمانوں میں قوت عمل پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے دنیا کی کوئی ہستی اور طاقت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ نہیں کر سکتی. اگر ہم اس نظریے پر عمل پیرا رہتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اتحاد عالم اسلام کا مظہر ہے نظریہ پاکستان. صرف پاکستانی قوم کے درمیان ہی اتحاد و یکجہتی اور ایثار کے جذبات پیدا نہیں کرتا، بلکہ عالم اسلام کے اتحاد کا مظہر بھی ہے. چونکہ نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام پر رکھی گئی اور اسلام کسی رنگ، نسل، جغرافیے کی تفریق کا قائل نہیں ہے، ایک خدا اور ایک رسول پر ایمان لانے والے ایک ملت کے افراد بن جاتے ہیں، تو نظریہ پاکستان یوں عالم اسلام کے اتحاد کا مظہر ہے. پھر عظمت کردار کا ضامن ہے. پاکستان جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس مملکت کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس خطۂ ارضی میں مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. تو قیام پاکستان کا مقصد ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں کے رہنے والے افراد با حیا اور با اخلاق ہوں اور عظمت کردار کے لحاظ سے اپنے مثال آپ ہوں. تو پھر یقیناً نظریہ پاکستان پر عمل درآمد ہماری عظمت کردار کا ضامن ہے. آخری اہمیت کا نقطہ ہوگا فلاح دارین کا ذریعہ. تو نظریہ پاکستان ہمارے لیے فلاح دارین کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ یہ محض ایک نعرہ ہی نہیں ہے. پاکستان کا حصول اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام یہ محض نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے نظام حیات کا عنوان بھی ہے. نظریہ پاکستان اس طرح سے ہمارے لیے فلاح دارین کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ اوپر میں نے بتایا، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اوکے بچے، تھینک یو.